بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن و من صاف رکھو، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ کنجوس شخص کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ وہ دریافت کرے گا کہ اے میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا؟ ارشاد ہوگا، یہ درجہ تمہاری اولاد کے لیے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے بلند ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ جلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ جلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جو آدمی کل کے دن اللہ کی پکڑ سے نہ ڈرتا ہو، آپ آج بھی اس کے سر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جسے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو، اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گناہگار بھی نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نہ ملتا۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹے تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی اور منافقت سے اور برے اخلاق سے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ وہ پہلے بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنا چاہتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کو حیا بلند کرتی ہے اور غرور نیچا دکھاتا ہے۔ 4 عظیم ہستیاں دنیا میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر۔ نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ نمبر 3، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو فاش نہ کرو۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کو ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ استغفار کے فائدے: نمبر 1، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ نعمت کا ملنا آزمائش میں ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو سے روشن ہوں گے۔ یہ علامت میری امت کی ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو
تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا 1 گز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے اٹھا نہیں سکیں گے۔ سخاوت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 7 آسمان میں رہنے والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا جائے تو علی کا ایمان زیادہ ہوگا۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں وہ جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 آدمیوں کا قیامت کے دن برا حشر ہوگا۔ پہلا اس انسان سے جس نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے امام کی نافرمانی کی اور گناہ کرتے وقت اس کی موت ہو گئی۔ دوسرا وہ غلام جو بھاگ گیا پھر اس کا انتقال اسی حالت فرار میں ہو گیا ہو۔ تیسرا وہ عورت جس کا شوہر اس سے دور تھا مگر وہ اس کے خرچے برداشت کرتا رہا اور پھر اس کی غیر موجودگی میں بناؤ سنگار کرتی رہی۔ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کے نظروں میں۔